میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 لوگ اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ جو میری امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرے، ہم بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی عمارت دیکھی، ہائی رائز بلڈنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے۔ عابد و زاہد نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، پسند نہیں آئی، مگر آپ نے اس کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ بعد میں جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام عرض کیا، آپ نے پھر رخ زیبا پھیر لیا۔ چند بار یوں ہی ہوا تو وہ صحابی پریشان ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بات کی کہ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سارا معاملہ بتا دیا کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تھے اور آپ کی یہ بلند و بالا ہائی رائز بلڈنگ دیکھی، شاید ناراضی کا سبب یہی ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھر پہنچے اور اپنی اس اونچی عمارت کو گرا کر بالکل برابر کر دیا، یعنی صرف اوپر کی منزلیں گرا کر عمارت کو نیچا نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری عمارت کو ڈیمولش کر دیا۔ پھر ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمارت نظر نہیں آئی۔ فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ عرض کیا گیا کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ناراضی کے خوف سے عمارت گرا دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سن لو، بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمارت جو بلا ضرورت صرف فخر اور تکبر کے لیے بنائی جائے، یہ عمل ناجائز ہے۔ فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے، اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی گئی ہو، غرض کہ دنیاوی ضرورت مثلا رہنے، کاروبار کرنے وغیرہ کے لیے عمارت بنانا مباح یعنی جائز ہے، اور دینی ضرورت یعنی مسجد اور مدرسے کے لیے عمارت بنانا یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو عمارت محض نمائش اور شو آف کے لیے بنائی جائے، فخر و غرور کے لیے بنائی جائے، وہ بنانے والے کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق کا انداز دیکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی عمارت دیکھی، اسے پسند نہ فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے، ان صحابی کو عمارت گرانے کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ صرف ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی وجہ یہ عمارت ہوگی، بس اس سبب سے کہ یہ عمارت میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بن گئی ہے، لہذا پوری عمارت ہی کو ڈھا دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اونچائی ہی بری لگی ہوگی، لہذا اگر صرف اوپر کی چند منزلیں گرا دیتا ہوں، نہیں، جو چیز محبوب کی ناراضی کا سبب بن رہی تھی اسے جڑ ہی سے ختم کر دیا، پوری کی پوری عمارت گرا دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا اتنا سارا پیسہ روپیہ جو میں نے اس عمارت پر لگایا ہے وہ برباد ہو جائے گا، بس دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سبب ناراض ہیں، لہذا پوری بلڈنگ گرا کر زمین کے برابر کر دی۔ کیوں؟ صرف اور صرف محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سچا عشق رسول۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں ہی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے ڈرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ نظریہ، ہر وہ انداز
جو رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن رہی ہو، ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس بات کو، اس کام کو اور اس عادت کو فوراً سے پہلے چھوڑ کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً کامیاب وہی ہے جو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، اور اصل میں ناکام اور فیل وہی ہے جو اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں ناکام رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ یقین مانیے بہت ہی نقصان میں ہے وہ بندہ جس سے شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار لا تعلقی فرما دے۔ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں گزارے، اور ہر وہ کام جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں اس طرح کے ارشادات ہیں کہ جو بندہ فلاں کام کرے یا فلاں کام نہ کرے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے پیاروں میں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں۔ آئیے اس مضمون کی چند حدیثیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ایسے کاموں سے بچیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں تو یہ ارشاد ہوا کہ جو اچھی آواز سے، اچھے لہجے سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن آج ہم غور کریں، ہم تو اس سے بھی ایک قدم پیچھے ہیں۔ مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی زیارت کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ کاش ہم قرآن کریم کی، اللہ پاک کے اس پاکیزہ کلام کی قدر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، آواز عطا فرمائی ہے، ان آنکھوں سے قرآن کریم کی زیارت کریں اور کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنیں، انشاءاللہ الکریم زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو سینہ نور قرآن سے روشن ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گویہ زازان الکندی بہت ہی اچھی آواز سے گا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں اس گویے کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جہاں سے گزرے تھے، صاحب النعلین والوسادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک اٹھانے والے عظیم صحابی، فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں نبی پاک کے ساتھ رہنے والے یہاں سے گزرے تھے اور یہ بات فرما کر گئے ہیں۔ اسے بہت شرم آئی، آپ کا پیارا جملہ اس کے دل پر لگا، اس نے فوراً سچی توبہ کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگا، اور کچھ ہی عرصے میں
قرآن کریم کا عالم بھی بن گیا اور بہترین طریقے پر تلاوت کرنے والا بھی بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہم تلاوت کریں، اچھی آواز سے کریں۔ اللہ پاک نے جیسی آواز دی ہے وہ دی ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اچھے لہجے میں تلاوت کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اچھے لہجے میں پڑھنا اسی وقت کہلائے گا جب تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے۔ اچھا پڑھنے کی کوشش میں تجوید کے قواعد توڑنا درست نہیں ہے۔ اچھا تو پڑھ رہا ہے، اس نے اپنا لہن، اپنا انداز تو خوبصورت بنا لیا ہے، لیکن جو تجوید کے اصول اور ضابطے ہیں، جو حروف کی صفات ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، ان میں استعلاء نہیں ہے، حروف قلقلہ ہیں، ان میں قلقلہ نہیں ہے، حروف کی صفات کا لحاظ نہیں رکھ رہا، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا ہے، خوش الہانی سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور تجوید کے اصول کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو تجوید سیکھ لیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مسجدوں میں، دکانوں پر، آفیسز میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، اس میں شرکت کیجئے، اور اگر آپ فزیکلی کلاس لینے کا وقت نہیں پاتے تو آن لائن کلاس لے لیں، انشاءاللہ عز و جل درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام ہی سے خارج ہے، اور جو بلا عذر سنت چھوڑنے کا عادی ہو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک کمزور پہلو ہے کہ ہمارے ہاں سنتوں سے بہت بے توجہی پائی جاتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، سنتوں کی معلومات ہی کب ہوتی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کھانے کا مبارک انداز کیا تھا، بات کرنے کا انداز کیا تھا، آرام فرمانے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں کیا ہیں، اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ ہاں، نیا فیشن کون سا چل رہا ہے، جوتوں کپڑوں وغیرہ میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ معلومات ہوتی ہیں، اور جن سنتوں کی معلومات ہے بھی ان پر عمل نہیں ہو پاتا۔ مثلا داڑھی مبارک کو ہی لے لیجیے، کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ داڑھی رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، مگر کوئی دوسروں سے شرماتا ہے، کسی کو نوکری کی فکر ستاتی ہے، کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے سنت اپنانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ کاش ہمیں سنتوں سے محبت نصیب ہو جائے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا خزینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ ہبت اللہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی۔ عرض کیا کس وجہ سے؟ فرمایا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ
बख्शिश फरमा दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे मुआमलात में से कई काम ऐसे हैं जिन्हें अगर सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो हम सवाब के हकदार बन सकते हैं। मसलन सुन्नत के मुताबिक खाना, पीना, चलना, फिरना, सोना, जागना, मिसवाक करना, लिबास पहनना, जूते पहनना, उतारना, तेल लगाना, नाखून काटना, गुफ्तगू करना, अगर हम ये सब काम सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाहुल करीम दिन रात में हजारों नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नत सिखाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजमर्रा के मामलात से मुताल्लिक सैकड़ों सुन्नतें सीखने के लिए बहार शरीयत हिस्सा 16 पढ़ लीजिए। सुन्नतें सीखने का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के मदनी काफिले में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है। इंशाअल्लाहुल करीम मदनी काफिले में सफर करने की बरकत से सुन्नतें सीखने का भी मौका मिलेगा और उन पर अमल करने की सआदत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक के महबूब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, यानी जिसने हमारे साथ धोखा किया वो हम में से नहीं है। यानी जिसने मुसलमानों को धोखा दिया वो हमारी जमात में से नहीं है। ऐ आशिकान रसूल, ये भी हमारे मुआशरे का एक स्याह पहलू है। आजकल धोखा इतना आम हो चुका है कि बस अल्लाह पाक की पनाह है। धोखा देने के ऐसे ऐसे अंदाज हैं कि बयान करते हुए डर लगता है। कारोबार में धोखा, नाप तोल में धोखा, असल बताकर नकल चीज बेच दी जाती है, एक नंबर बताकर 2 नंबर चीज दे दी जाती है। मोबाइल के जरिए धोखा, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनमें धोखा दिया जाता है। झूठी कहानियां सुनाकर, अपनी तरफ से दुख भरी दास्तानें बनाकर लोगों को सुनाकर माल बटोर दिया जाता है। चंद मिनट की कॉल करने के लिए मोबाइल लेते हैं और ऐसे फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं कि आदमी का माल लुट चुका होता है और उसे खबर तक नहीं होती। गर्ज के धोखा देने के ऐसे ऐसे अंदाज हैं कि अच्छे भले आदमी का दिमाग खराब करके उसे लूट लेते हैं और वो अपने हाथ से अपनी जमा पूंजी हवाले कर देता है और उसे खबर भी नहीं होती। ये धोखा देने वाले लोग रब्बे कहार से डरते नहीं, धोखे से लूट कर माल कमाने वाले खुशियां मनाते हैं, जबकि जिसे धोखा दिया
اس بیچارے کی زندگی اجڑ جاتی ہے، اس کے بچے بھوک سے بلکتے رہ جاتے ہیں، گھر کا چولہا نہیں جل پاتا، یہاں تک کہ دھوکہ کھانے والوں کی خودکشیوں کے واقعات بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ دھوکہ کھایا، مال لٹ گیا، سارا برباد ہو گیا اور آخر میں سوسائڈ کر لیا۔ کسی نے کسی شخص کے بارے میں بتایا 27 لاکھ روپے جمع پونجی اس کو ملی، اور لالچ کے اندر آ کر، سامنے والے کی باتوں میں آ کر 27 لاکھ روپے خود سے حوالے کر دیے۔ پھر انہوں نے اور پیسے کی ڈیمانڈ کی، کوئی 3-4 لاکھ روپیہ رشتہ داروں سے ادھار لے کر وہ بھی دے دیا۔ اور کام کیا بنا؟ کام کیا کرنے جا رہے تھے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ بھی غلط ہی تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب شکایت بھی نہیں کر سکتے، کہ شکایت کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا کہ آپ نے اس کام میں پیسے لگائے کیوں؟ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے بھی بچائے اور دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ دھوکہ دینے والے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دھوکہ کھانے والے بھی اپنے آپ پر ذرا غور کریں کہ چند پیسوں کے لالچ میں آ کر، تھوڑے سے مال کے لالچ میں آ کر لوگ جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری ادام ذلہ نے، آپ نے ایک مرتبہ ایک پروگرام کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کم انویسٹمنٹ پر زیادہ پروفٹ کی بات ہمارے سامنے کرے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیسے کم ہیں، پروفٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لالچ سے بھی بچائے اور دھوکہ دینے سے بھی بچائے اور دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ عموماً دولت کے لالچ میں آ کر ہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے یہ دولت بہت بے وفا ہے، اس کا لالچ آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ منقول ہے ایک مرتبہ ایک آدمی کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا اور وہ اسے چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں اسے 2 آدمی ملے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اسے قتل کر دیں گے، سونا لوٹ لیں گے۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ بانٹ دیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ یہ تینوں ہی لالچی تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ واقعہ یوں ہوا کہ ان میں سے ایک بولا ایک شخص تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیا جائے، بانٹ لیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو سوچا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، دونوں کھا جائیں گے اور کھا کر مر جائیں گے اور میں سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا، اس پر قبضہ کر لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی یہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں اس پر حملہ کریں گے، اس کو مار ڈالیں گے اور پھر یہ سونا آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا دونوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام دکھایا اور یہ دونوں لالچی بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ مال و دولت کے عاشقوں کی ہر مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے، آرزو ناتمام ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرص اور لالچ سے بچائے
اور دنیا کے دولت کے لالچ میں آ کر اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، یعنی جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ دور حاضر کا یہ بھی ایک وبال ہے کہ مردوں کو عورتوں جیسا اور عورتوں کو مردوں جیسا حلیہ بنانے کا خام خواہ شیطانی شوق چڑھ جاتا ہے۔ کانوں میں بالیاں ڈالنا، ہاتھوں میں کڑے پہننا، کندھوں سے نیچے تک لمبے لمبے بال رکھنا، چٹیاں باندھنا، زنانہ انگوٹھیاں پہننا، ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانا، یہ سب زنانہ کام ہے۔ جس طرح بعض نادان عورتوں کو بھی ایسے شوق ہو جاتے ہیں، مردوں جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنا، مردانہ لباس پہننا، مردانہ طرز کے جوتے پہننا وغیرہ، ان میں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد کو زنانہ اور عورت کو مردانہ وضاقتہ اختیار کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے مرد کو زنانی وضع کی کوئی بات اختیار کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی عورتیں، اور نمبر 3 شراب کا عادی۔ صحابہ کرام نے عرض کی شراب کے عادی کو تو ہم نے جان لیا، دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون کون آتا ہے۔ ہم نے عرض کی مردانی عورتیں کون ہیں؟ فرمایا وہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجاب السلام فہو لہو، ارشاد فرمایا کہ جس نے سلام کا جواب دیا ثواب پائے گا، ومن لم یجب، اور جس نے جواب نہ دیا کس کا؟ السلام، سلام کا، فرمایا فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے جب کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دینا اس کا اسلامی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تفسیر سیاد الجنان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے، مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے، دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اگر پہلے نے ورحمت اللہ بھی کہا تو یہ وبرکاتہ بڑھائے، اور اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں۔ تو سلام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہوتا ہے، زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں
سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 ہاتھ ملانے والے کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھے اندازوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیوس بننے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا